بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم نظریہ پاکستان کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھیں گے۔ تو آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں اپنی آزادی کب ختم ہوتی نظر آئی؟ سوال نمبر 1 کا جواب ہے، مغل بادشاہ اکبر کی بیجا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہوتی نظر آئی۔ سوال نمبر 2 ہے، سلطان ٹیپو اپنی جدوجہد میں کامیاب کیوں نہ ہو سکا؟ سوال نمبر 2 کا جواب لکھیے، سلطان ٹیپو نے انگریزوں اور ہندوؤں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے افغانستان، ترکی اور فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ سوال نمبر 3 ہے، تحریک خلافت کیوں شروع کی گئی؟ سوال نمبر 3 کا آنسر ہے، ہندوستان کے مسلمانوں نے ترکی میں خلافت کے تحفظ کے لیے اور ترکی کے مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے علی برادران کے ساتھ مل کر تحریک خلافت شروع کی۔ سوال نمبر 4 ہے، علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کب اور کہاں کیا؟ سوال نمبر 4 کا آنسر ہے، علامہ اقبال نے 1930 میں الہ آباد کے مقام پر مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ سوال نمبر 5 ہے، اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس چیز پر رکھی؟ جواب لکھیے، اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر قائم کی اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ سوال نمبر 6 کا آنسر لکھیے، مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی یہ کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے، ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے۔ اسی نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ سوال نمبر 7 کا آنسر لکھیے، نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، شدی اور سنگٹن کی تحریکوں کے مقاصد کیا تھے؟ جواب لکھیے، ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدی کی تحریک چلائی اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سنگٹن کی تحریک شروع کی۔ اب کثیر الانتخابی سوالات حل کرتے ہیں، یعنی سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 ہے، سبق کے متن کے پیش نظر درج ذیل میں سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف جز ہے، سبق کے مصنف کا نام کیا ہے؟ نمبر 1 ڈاکٹر سید عبداللہ، نمبر 2 ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، نمبر 3 سر سید احمد خان، نمبر 4 جمیل الدین عالی۔ تو درست جواب ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔
बेजुज़ है अकबर के दौर में दीन की सरबुलंदी के लिए किसने सख्तियाँ झेली? नंबर 1 हज़रत मुजद्दद अलिफ सानी, नंबर 2 शाह वलीउल्लाह, नंबर 3 सैयद अहमद बरेलवी, नंबर 4 शाह इस्माइल शहीद। तो दुरुस्त आंसर है हज़रत मुजद्दद अलिफ सानी। जीम चूस है सैयद अहमद बरेलवी और शाह इस्माइल कब शहीद हुए? नंबर 1 1821 में, नंबर 2 1831 में, नंबर 3 1841 में, नंबर 4 1857 में। तो दुरुस्त ऑप्शन है 1831 में। धालचूस है कांग्रेस कब कायम हुई? नंबर 1 1885 में, नंबर 2 1886 में, नंबर 3 1895 में, नंबर 4 1906 में। तो दुरुस्त आंसर है 1885 में। हेजुस है मुस्लिम लीग किसने कायम की? नंबर 1 सर सैयद अहमद खान, नंबर 2 नवाब मोहसिनुल मलक, नंबर 3 कायद आज़म, नंबर 4 नवाब वक़ारुल मलक। तो दुरुस्त आंसर है नवाब वक़ारुल मलक ने। वाजुस है मुसन्निफ ने दुनिया में कौमियत की तश्कील की कितनी बुनियादें बताई हैं? नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 4, नंबर 4 8। तो दुरुस्त आंसर है 2। अजीज़ तलबा, अब वक्त हुआ चाहता है आज की अच्छी बात का। तो आज की अच्छी बात है, ये एक हदीस मुबारका है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में एक ज़र्रा के बराबर भी तकब्बुर होगा। सही मुस्लिम की ये हदीस है। यानी हमें अपनी खूबसूरती और जवानी पर, अपने मालो दौलत पर, अपने हसब नसब पर या फिर नेकियों पर घमंड नहीं होना चाहिए, बल्कि आजिज़ी और इंकिसारी को अपना शेवा बनाना चाहिए। इसी के साथ हमारा आज का सबक इख्तिताम पजीर होता है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।